تو حضرت صادق کس قبر کے مجاور تھے؟ حضرت جامی علیہ الرحمہ کس قبر کے مجاور تھے؟ کس قبر کے مجاور ہیں دسو جی؟ ایک بڑی زبردست میں گل کرن لگا ہوں، ایک گاٹے لے جانے گل کتے کرو گے تو میں موٹے موٹے نہ لے رہا ہوں۔ غوث اعظم تو ولی اللہ وڈا غوث، اور کون گزرے گا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کیڑی قبر دے مجاور نے دسو؟ اے تو ہوں دے اتھے جاؤ۔ امام بری کس قبر دے مجاور نے؟ اے گئے ہو نا، دسو بھائی کہ وہ فلاں قبر تھی، ان کے پردادے کی دادے کی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ یار خدا دا خوف، یہ مزارات کا اس طرح ہو جانا، وہ یار عام قبرستان میں جا کے اپنے وصیت کرو نا اپنے مریدوں کو، ادھر پھر پچھلے جڑے نے وہ رہ جان گے۔ میں اگر لائے، اب آپ میری بات سمجھ گئے، مزار کا مجاور غوث اعظم کسی مزار کے مجاور نہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی اولاد بھی آج کوئی مجاور، داتا صاحب کی کوئی اولاد مجاور نہیں۔ جو بیٹھے وہ یہی کہہ رہے ہیں ہمیں اولاد یار چھوڑیا کرو، اور کی نہیں بیٹھے جڑے وہ اولاد ہی، یہ تو سانو پتہ ہے نا، یہ تو سانو پتہ ہے نا۔ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ہوں دیکھو نا، وہ تو پتہ ہے جنہ دی اولاداں بیٹھی نا، وہ بھی سانو پتہ ہے، فریدی اولاد ہے بیٹھی، کوئی نہیں اولاد انہاں دی۔ اگوں پچھوں جا کے نا ہے انہاں دا لنک ونک ہے، لیکن وہ جڑے صحیح سسٹم سن نا، تسی مینوں دسو جناب مسعود مودود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا مبلغ علم کیا ہے بتائیں؟ وہ ان کے بیٹے کو تو تم نے یہاں دیکھا ہے۔ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر فرماندے کہ میں بولنا نہیں بھائی، کیونکہ اس جیسا اس ایشیا چ، پورے ایشیا چ اے جب بندہ اس دور چ نہیں گزریا، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب جیسا، قدر تو ہمیں آتی ہے ان کی، آپ کو کیا پتہ ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں میں نے بولنا ہی نہیں، مرزا آ گیا نہیں میں نہیں، حضور بڑے جلالی نے تو حضور بحث مباحثہ نہیں کرتے، حضور مینوں نہ چھوڑو بھی، میں اپنی پڑھائی لکھائی چ، میں اپنی تحقیق چ، میں اپنے وظیفے تسبیحاں، حضور وہ تباہی پھیرتی امت مسلمہ دی مرزے نے، او یار بس میں دعا کرنا۔ تو کیا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فقط دعا کی ہے؟ بولیں جی، صرف دعاؤں پہ حضور انہوں نے گزارا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ مقابلہ کیا، جہاد کیا، جا کے ڈٹ کے آ گئے، انہوں نے کہا آ جا میدان وچ، یا پھر تو نہیں تو یا نبی پاک دے غلام نہیں۔ وہ لوگ آ گیا حضور تسی جا رہے ہو تو بڑا خطرہ، انہوں نے کہا خطرہ کی ہے؟ وہ جیڑا حضور دی ذات واسطے کھلوندا ہے، حضور دا دست مبارک انہوں دی پشت تے ہوندا ہے، انہوں نے دیکھا ہے تو فرمایا ہے نا۔ اور اگلے وہاں سے مدینہ مکے سے انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی، سمجھتے ہو کون ہے یہ؟ پتہ ہے جی امداد اللہ مہاجر مکی پتہ ہے؟ نہیں پتہ، یہ آپ کا شجرہ کبھی پڑھو، تسی بھی ذرا پیری تو باہر آؤ کتے تو تمہیں پتہ لگے۔ یہ ساڑھے مرید اتنے ماشاءاللہ کمال دے نے، اسی اللہ جاندے بھی نہیں پاک پتن، اے ہو کے بھی آ جاندے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہو آیا جی، چلو ٹھیک ہے جی۔ اور میں ایک مسجد نا خطیب صاحب تھے امر پورے، اتھے میں نا ایک رکھیا چوم چوم کے کھاتے تھے، اپنے آپ کو نا ان کے برابر نہ سمجھا کرو، سمجھ آئیے؟ ساڈا جھوٹا کوئی غوث اور کتب بھی ہوئے نا، سرکار دا اپنا رتبہ ہے، آئی سمجھ؟ تو یہ دو باتیں آ جائیں۔ پہلی بات میں نے کیا شروع کی تھی؟ نعت خوانی۔ اور دیکھیں اللہ گواہ ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس کیلیبر کا بندہ تھا، جامی رحمۃ اللہ علیہ کس منصب کے بندے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کو ہلاکوں نے چنگیزیوں نے قتل کیا، انہیں شہید نہیں پتہ آپ؟ حضرت مولانا، اچھا انہیں جامی کیوں کہتے ہیں؟
10 ਵਜੇ ਆ ਸਕ ਨਾ तो सुनिया ना तो मौलाना रूम दी मौलाना जामी दी कोई नात याद है हैं कभी नहीं सुनी चंगा कीता है सुन हैं परम साहब ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ रोकिया तो ये कोई गुनहगार है। जामी को रोकने का मकसूद हुजूर सरकार दो आलम का उनको आया करना था, कायनात को बताना था कि मुस्तफ़ा करीम का ग़ुलाम किधर भी हो हुजूर को पता होता है, हुजूर को ख़बर है। जिस रंग में आए हुजूर को ख़बर है, जितनी शिद्दत से आए हुजूर को ख़बर है, जितनी हिद्दत है उसके अंदर, जितना वक़ार, वो मेरे आका ने तो इसलिए समझ आइए ना। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात जो है, नात शरीफ, ठीक है ना, वो बड़ी आला चीज़ है। जी आप मानते कि हज़रत जामी को हज़रत जामी क्यों फरमाते हैं? हाँ क्यों कहते हैं? ये आप बताएं ना। एडी अरसा हो गया तो नहीं भी नहीं पता। मुफ्त सारे यार मेरे मुरीद मुफ्ते वो रमज़ान हो तो पता भी होता है, थोड़ा ज्यादा शक होता है, वो फिर शक कड़ा नहीं, कुछ नहीं पता इन्हें। खतीबों को छोड़ें, कौकब नूरानी साहब क्या कर रहे हैं? ऐसे आदमी ऐसी चवली मारेगा ना। ए साढ़े पिंडी दे मौला अबू बकर साहब ने निके पाई ने उमर फैज़, वो गौस आज़म दी शान बयान कर रहे हैं। की बयान कर रहे हैं? शान बयान करते करते उनका जनाब को पता नहीं किधर जाके करंट लगा, तो कहते हैं पता है तुम्हें, एक दफ़ा हुजूर गौस आज़म 13 साल की उम्र, बच्चे थे। 13 साल का एडा बच्चा नहीं होता ਜਿਹੜਾ गौसां ਦਾ गौस होवे, कुतबा ਦਾ कुतुब होवे, वो 13 साल ਜਿਹਦੇ माँ के पेट कुरान पढ़े होवे, वो 13 साल का कोई बंदे कोई अल्लाह का वो कोई विलायत ना चिल्ले कट के नहीं हासिल की। वो बुलावड़ा गरीब वाला नहीं सी प्रोग्राम जी, लोगों ने नहीं उन्होंने बनाया। वो वली अल्लाह ताला ने बनाया सी, हुजूर की मुहब्बत और हुजूर की आल दे निस्बत नाल बने। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं जी खेल रहे थे बच्चों के साथ महल्ले में, खेडते खेडते ना वो की लुकन छुपाई खेल रहे थे, लुकन मीटी नहीं होंगी, वो खेल रहे थे। हुण तो खेड ही और हो गए ना, खेड की हुण इस तो ही मोबाइल तो ही नहीं ना, कुड़ियां मुंडियां नूं खेड खत्म ही हो गया। हुण तो खेडां ही कोई और चल पईयां है जी। तो वो बड़ा उन्हें तलाश किया जी, जिहड़े उन्हां दे संगी सन ना अमीन, वो लभन ही ना। वो आखिर थक गए, जो थक टुट के बह गए, उन्हें हार मन ली, क्योंकि बंदा ना लभ्या जे तो हार हो जाती। तो थोड़ी देर बाद गौसे आज़म तशरीफ लाए, फरमाया तुसीं कित्थे लुके सी? कहंदा मैं चंद से जाके लुक गया सा। कित्थे? ये हमारे पिंडी के ख़तीब हैं वो, और बड़े माने हुए ख़तीब हैं वो, ताहिरुल क़ादरी के शागिर्दों में है वो, और ताहिरुल क़ादरी को फिर उन्होंने छोड़ दिया था। तो फिर इस तरह ज़लील ख़ार होता है बंदा। ताहिरुल क़ादरी साहब से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन याद रखना वो बंदा बड़ा माकूल है। होंगी गलतियाँ, किस में नहीं होती। अच्छा, हम बंदे को बेऐब देखना चाहते हैं। हमने किताबें पढ़ पढ़ के ना औलिया अल्लाह की, वो जो उन्होंने लिखा है वो हमने ऐसा बंदा क्रिएट कर लिया। भाई बेऐब सिर्फ एक ही ज़ात होती है, वो नबी की ज़ात होती है। वो वली बेऐब नहीं होता, लेकिन हुक्म यह है कि इसकी हिफाजत हमने कर ली। बेशुमार औलिया कराम है जिनके ये जिस तरह ये खबीस का बच्चा हो, अल्लाह ताला इसे गारत करे जेल में, कितनी बकवासें करता है ये। सही बात। इस तरह के बंदे वो फिर पकड़ते हैं। तो हज़रत, हाँ, हजवेरी क्यों कहते हैं? हज़रत दाता अली हजवेरी, इनका नाम क्या है? असल नाम क्या है? मरवंदी नहीं है, यो है ताया है तुहाडा। उस्मान मरवंदी जो है वो
مروندی کیوں؟ چلو یہ دسو. یہ کس علاقے کا نام؟ مروند ایران کا ایک علاقہ ہے، اب بھی ہے. حجویر افغانستان میں ایک علاقہ ہے. جام افغانستان کا ایک علاقہ ہے. جہاں سے ان کی نسبت کیا پڑ گئی؟ انہوں نے اس کو، جیسے آپ کشمیری لکھوا دیتے ہیں یا کوئی بندہ وہ قصور کا تو کہتا ہے میں قصوری ہوں، ہیں جی. کوئی اپنے ساتھ ایک اپنے شہر کی نسبت لگا لیتا ہے. تو حضور جامی رحمۃ اللہ علیہ علاقہ جام افغانستان میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے یہ ہیں. سعدی شیرازی کیوں کہتے ہیں انہیں؟ شیراز ابھی بھی ہے، ایران کا علاقہ ہے. یہ ویسے جتنے اولیاء اللہ ہیں نا، زیادہ تر ایران اور افغانستان کا ہی علاقہ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے جناب نعت خوانی ضرور کریں، لیکن کلام کو بھی دیکھیں. یہ وہ اس کا کیا نام ہے، وہ حاکم نام ہے، کون بڑی نعتیں وہ بڑی اسی نے واریاں اسی نے لکھی ہے، نعت بھی اسی کی لکھی ہوئی ہے. اس طرح اس موبائل میں اگر آپ سم نکال لیں تو یہ کیا ہے، اس میں سم رکھ کے پھر ایکٹیو کراتے ہو جا کے وہ کمپنی والوں سے. اللہ تعالیٰ نے بھیج کے جو تم 2-4 لفظ بولتے ہو وہ اسے ایکٹیو کرتے ہو. جب وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ دڑا دڑ وہ اس کا سسٹم کھل جاتا ہے. وہ سم جو اندر اس کے جو تھی ہیں جی وہ اپ ڈیٹ ہو جاتی، آن ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور بار بار وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے، نئی چیزیں اس میں آتی رہتی ہیں. ہر دفعہ اس کو تمہیں اپ ڈیٹ نہیں کرانا پڑتا، اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے ہر دفعہ. سم کیوں جی؟ اس کے بعد نکال بھی دیں آپ سم، اس کے بعد نکال کے رکھ دیں، کسی اور موبائل میں ڈال دیں، اس میں پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ نہیں جانا. رب کائنات نے بھیجا اس بچے کو، بات سمجھو. یہ ہماری محفل وہ نہیں ہے جس میں جناب لمبے ہم تو چھوٹی بات. وہ اللہ رب کریم اس بچے کو، اس بچی کو، اس کو کیسے کیسے لفظ سکھاتا ہے. اب قرآن استاد 30 پارے پڑھا رہا ہے، انہیں کوئی کھول کے پائیے. ہر بندے کے اندر قرآن موجود ہے. یہ بھی آج بات سن لو خرم صاحب، ہر بندے کے اندر ایکٹیویٹ کرنا ہے. بس استاد دے کول بیٹھو، وہ تمہیں ایکٹیویٹ کرتا جائے گا. پھر تہاڈی توجہ، تہاڈا شعور اللہ دی طرف بارگاہ. ٹھیک ہے. وہ چارج کرنا پڑے گا آپ کو. اس کو چاہے آپ 2 کروڑ روپے کا موبائل لے لیں اور اس میں سم بھی ڈلوانا ہے، اسے ایکٹیویٹ بھی کر لیں، اس کو چارج نہ کریں. چلو بولو جی. قرآن آپ نے یاد کر لیا، استاد نے آپ کو ایکٹیویٹ کیا، اب چارجنگ آپ نے خود کرنی ہے. اور وہ چارج مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکات ہے، اللہ والے ہیں. اس قرآن کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اس قرآن کو آپ نے یاد کر کے رکھنا ہے. یہ چارجنگ ہے اس کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم تیز اونٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ بھاگتا ہے. اگر تم اس کو پکڑ کے نہیں رکھو گے وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے. قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. تو اس لیے 2 کلام جو ہے نا جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ایک سرکار دو عالم کا فرمان، اور ویسے تو فرمان یہ بھی سرکار کا ہی ہے. ظاہر میں قرآن جو نازل ہوا ہے وہ فرمان کس کا ہے، لیکن ہم تک کس کے ذریعے پہنچا؟ ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھ کے آمین کی ہے. اگر سرکار دو عالم یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ دیکھو نا، بے شمار حدیثیں ایسی ہیں، سب حدیثیں عربی میں، سرکار کا زبان ہی عربی تھی. تو سرکار جو خود بولتے تھے وہ کون سی زبان بولتے تھے جی؟ عربی. تو انہوں نے تو مکس نہیں کیا، پھر کمال نہیں ہے. فرمایا نہیں، یہ جڑی اے جی چیڑی اے میری حدیث ہے، زبان ایک ہے
تو انہاں فرمایا اے جڑی نا 30 پارے تے 114 سورتاں اے اللہ دی طرفوں نے. تے اج کل دے جناب غامدی صاحب اور دوسرے تیسرے نویں جڑے آ گئے وہ کہندے نے کہ جڑا ہے نا اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی حدیث جڑی ہے نا وہ قابل قبول نہیں. حدیث قابل قبول. اور اللہ کے بندے کتنا بڑا بے وقوف تجھ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا. یہ بھی حدیث کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے. قرآن کس نے پہنچایا ہم تک؟ ڈائریکٹ تو نہیں پہنچایا. ڈائریکٹ تو نہیں پہنچایا. صحابہ کرام کو یاد کراتے تھے, لکھتے تھے صحابہ دور مصطفیٰ میں وہاں, ٹھیک ہے, ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. 30 صحابہ کرام ایسے ہیں 25-30 جن کی ڈیوٹی سرکار نے لگائی تھی. سارے حاضر ہو کر جو ایک دو حاضر نہ ہو تو تم نے حاضر ضرور ہونا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ حدیث کی کیا کرتے تھے؟ اور الگ الگ یہ حدیث ہے بھائی, یہ قرآن ہے. پھر قرآن کا جو نزولی سسٹم ہے, جو قرآن نزول ہوا ہے وہ اس طرح تو یہ اس صورت میں تو نازل نہیں ہوا قرآن. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات سمجھ آئیے. قرآن حکیم جو 30 پارے اس وقت یہاں موجود ہے ہمارے پاس, اس کا جو نزول ہے جو حضور پہ نازل ہوا ہے جی وہی کا ذریعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو موجود ہے یہ والا نزولی قرآن نہیں ہے ہمارے پاس, یہ رسولی قرآن ہے ہمارے پاس. نہیں سمجھے؟ یعنی سب سے پہلی سب کو پتہ ہے آیت کون سی نازل ہوئی؟ اقرا. تو اقرا پہلے ہونی چاہیے تھی نا, اقرا پہلے ہونی چاہیے تھی. فاتحہ ہے پہلے, پھر بقرہ ہے ترتیب. اب ایسا بھی ہوتا تھا, یہ دیکھیں, یہ سیکھیں آپ کہ ایک وقت میں کوئی ضرورت پڑ گئی, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, انہوں نے کوئی سوال کر دیا, سرکار نے فرمایا ٹھہرو بھائی, میں ادھر جواب حالے نہیں دینا, کس چیز کا انتظار کرو؟ وہی کا انتظار کرو. اور تھوڑی دیر میں ہی کیا ہوتا تھا ہے, وہ کیفیت وہی ہوتی تھی, سرکار اس کا جواب. اب یہ اسپیشل طور پہ قرآن اتر آیا, ضرورت کے تحت اترا ہے. حضور پھر فرماتے تھے کہ یہ جو اب آیت اتری ہے, یہ آیت جو ہے سورہ نور کے ساتھ رکھنی ہے تم نے. امین سمجھ آ رہی کہ نہیں بھئی؟ اے جڑی ترتیب ہے, اے ہن جڑی آیت ہن اتری ہے, اے سورہ بقرہ نال رکھنی ہے. یہ جو آیت اتری ہے سورہ فرقان میں رکھنی ہے. یہ ترتیب رسولی ہو, یہ ترتیب رسولی ہے. لیکن قرآن یہ بھی کہتے ہیں ہم کہ یہ قرآن جو لوح محفوظ پہ محفوظ ہے وہی ہے. اب جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے, نزول تو وہ نہیں تھا, لیکن لوح محفوظ پہ یہی قرآن. اسی طرح سورہ فاتحہ اور 30 پارے اور سب سے آخری سورہ اخلاص, اور وہاں اسی طرح ہے. وہاں اس کا مطلب جو ترتیب رسول دے رہا ہے وہ وہاں پر محفوظ وہ نہیں محفوظ ہوئی, وہ پہلے سے لوح محفوظ پہ. تو پہلے رسول نے تھوڑی ترتیب دینی تھی. بات کو میں سمجھاتا ہوں, یہ پہلے بھی ہوئی ہے بات. آپ کسی دکان میں جاتے ہیں جی, وہاں میڈیکل کی دکان ہے یا کہ وہ ہم دوائیاں رکھی ہیں جی, ترتیب سے رکھی ہے نا دوائیاں. آپ جو نسخہ دیتے ہو, آپ جو وہ اور بھی کھڑے ہیں, وہ ایک نسخہ دیکھتے ہیں, ایک اس الماری سے بوتل اٹھاتا ہے, ایک اس الماری سے بوتل اٹھاتا ہے, ایک اس الماری سے اٹھاتا ہے. وہ اتنی بڑی دکانیں ہماری روڈ پر اسلام آباد میں, وہ ترتیب سے اٹھاتا ہے یا بے ترتیبی سے اٹھاتا ہے؟ نہ, بے ترتیبی سے اٹھاتا ہے. بھائی دوائی ترتیب سے تھوڑی رکھی ہوئی ہے. آپ گئے, مرض اور ہے, اس کا مرض اور ہے, اس کی دوائی اور ہے, میرا نسخہ اور ہے. نہیں سمجھے ہو؟ ڈاکٹر نے جو دوائی نسخہ لکھ کے دیا اس کے مطابق وہ دے رہا ہے, اس کی ترتیب نہیں ہے. دکان اس نے ترتیب سے سجائی ہوئی ہے. سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ کا ذکر کیا ہے, لوح محفوظ پہ محفوظ ہے یہ قرآن, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ 30 پارے اسی طرح محفوظ ہیں. لیکن جب ضرورت پڑی نا مریض کو, امت مریض ہے, سرکار معالج ہے, اللہ طبیب ہے,
علاج کر رہا ہے، سرکار کو بولا یہ علاج کرو. اب وہاں پر ضرورت پڑی، سرکار کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، ضرورت پڑی جس طرح وہ نازل کر دی. ہوں گل سمجھے؟ ٹھیک ہے. قرآن حکیم ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے. پچھلی امتوں پر قرآن حکیم یکبارگی نازل ہوا ہے، یہ بھی سرکار کا کرم ہے. ایک چیز تساں چھٹاکی کر کے اٹھانی پڑے، کلو اٹھانی پڑے، وہ زیادہ آسان ہے یا 5 من کی بوری زیادہ اٹھانی آسان ہے؟ بولیں جی. تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اللہ کے نبی کی یہ بھی شان ہے کہ پچھلی امتوں پر یکبارگی نازل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام گئے 40 پلیٹوں میں ایجاد، وہ یاد کرنا بھی، یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. جو نازل ہوتا تھا سرکار وہ کیا کروا دیتے تھے صحابہ کو؟ لکھو اور حفظ کرو. صدیق اکبر کے دور میں جب صحابہ شہید ہوتے چلے جا رہے تھے، یہ تو بعد کی بات ہے نا. یہ تب نہیں جمع کیا گیا وہی قرآن میں؟ دیکھیں قرآن یہ لوگوں کو یہ تھوڑا سا وہ ہے پڑتا ہے وہم. کٹھا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کٹھا نہیں تھا، کتابی صورت میں تھا، مختلف صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا. 4 صورتیں تیرے پاس لکھی ہوئی ہیں، 10 صورتیں ان کے پاس لکھی ہوئی ہیں، 20 صورتیں ان کے پاس لکھی ہوئی ہیں. میں چلا جاتا ہوں اس دنیا سے، کچھ چیزیں انہوں نے ٹیپ کی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، کچھ اس نے وہ جو میرے 10 جو شاگرد ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ کہتے ہیں یار جس کے پاس جو ہے نا وہ کیا کرو، اکٹھا تھا وہ، لیکن جمع اس طرح کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام یعنی صدیق اکبر اور عثمان غنی اور انہوں نے اس قرآن حکیم کو باقاعدہ کتابی صورت میں لے آئے. کتابی ایک صورت تھی، اس میں موجود تھا وہ نسخہ پر، لیکن کچھ چیزیں اس میں کم تھیں. ان کی کمی کو صحابہ سے پوچھا گیا بھئی کوئی ایسا بندہ 1,24,000 صحابہ کہ جس نے مصطفیٰ سے کوئی قرآن کی آیت سنی ہو. جی اچھا، اس میں وہ بندے بھی تھے جنہوں نے ساری سنی تھی، صدیق اکبر جیسے، علی جیسے. نہیں سمجھے؟ انہوں نے پھر پوچھا، تصدیق کی تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے. قرآن میں شک شبہ نہیں ہے، ہمارے حافظے میں شک شبہ نہ رہے. قرآن محفوظ ہے علی کے پاس بھی، قرآن محفوظ ہے صدیق اکبر کے پاس بھی، قرآن محفوظ ہے عثمان غنی کے پاس بھی، جو جید جو ہر 24 گھنٹے حضور کے پاس ہوتے تھے، قرآن محفوظ ہے ان کے پاس. لیکن انہوں نے اپنی تسلی کرنے کے لیے سارے صحابہ کو کہا کہ کسی کے پاس کوئی ایسی آیت، ایسا کوئی سورہ جو اتفاقاً ہم موجود نہ ہوں اور وہ سورت اتری ہو، آیت اتری ہو. تو پھر ایسا ہوا، پھر حضرت زید نے اور بڑے صحابہ کرام نکلے. تو وہ قرآن کو پھر ان حفاظ نے پڑھ کے مکس ملایا. نہیں گل سمجھے؟ وہ قرآن جو علی نے حفظ کیا تھا، صدیق اکبر، عثمان غنی اور جیے، وہ قرآن اس قرآن سے ملایا گیا جو جمع کیا تھا. ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ یہی چیز ہے، یہ یہی چیز ہے، یہ یہی چیز ہے. سمجھ آئیے؟ اس کی شکل اس طرح. تو قرآن حکیم بوقت ضرورت، قرآن خود کہتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا ہم نے اے محبوب تم پہ نازل کیا اس لیے کہ یہ بوجھ نہ ہو، بھار نہ ہو. یہ تو ہوتا جو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ٹھیک ہے. تو یہ تو قلب مصطفیٰ ہے، اور قلب مصطفیٰ کی دولت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے ہمارے قلب پہ آ گیا. ورنہ بادشاہ یہ کس کی جرت ہے؟ قرآن حفظ کر جائے، قرآن سنبھال لے. اللہ نے نہیں کہا کہ میں سارا نازل کرتا، فرمایا چند آیتیں نازل کرتا. تو اور قرآن حکیم ایک جگہ کہتا ہے یہ جو پانی چشموں سے، پہاڑوں میں سے پھوٹ کے نکل رہا ہے، یہ میرے اس قرآن کی ہیبت ہے، یہ اس کی ہیبت ہے.
سورہ بقرہ میں یہ آیت انشاءاللہ مجھے یاد ہے، میں تمہیں وہ آیتیں نکال کے دوں گا۔ اللہ کہتا ہے کئی میرے کلام کی ہیبت سے کئی پہاڑ گر جاتے ہیں، کئی پہاڑ، کئیوں میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، کئیوں سے ہم نے چشمے جاری کر دیے، کئیوں سے دریا جاری کر دیے ہیں جی۔ تو یہ قرآن، اس کی پھینٹی لگتی ہے نا تو پھر بھی خیر ہی نکلتی ہے۔ پھینٹی بھی دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک پیر صاحب تھاپڑا دیتے ہیں جی، وہ بھی پھینٹی ہوتی ہے، ایک کو ایس ایچ او صاحب دے دیں تھاپڑا ہے جی، کیوں جی، وہ بھی تھاپڑا ہی ہوتا ہے نا، وہ ایڈا وڈا چھتر لا کے آگے میں تو تھاپڑا دے رہا پت ملتی ہے، اللہ والے دا رستہ ملتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی جو لوح محفوظ پہ محفوظ ہے، بات اگر اس میں کوئی سوال ہے تو یہ سمجھ لیں، قرآن جو لوح محفوظ پر